میں نہ ہوتے 17 نمازیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت میں ادا فرمائے. 17 نماز مصلی رسول پر جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھاتے رہے حسن کی زندگی میں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جتنا ہو سکا آخری نماز کے لیے پیر کی رات اتوار کی عشاء کی نماز کے لیے آپ تشریف لے گئے ہیں. آخری نماز مسجد نبوی میں جو ادا کی کافی دنوں کے بعد، یہ آپ کی زندگی کی آخری نماز تھی جو مسجد نبوی میں آپ نے ادا کی اتوار کا دن عشاء کی نماز. کچھ غنودگی سے نکل آئے تھے. حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت عباس رضی اللہ دونوں تشریف لائے. حضور نے فرمایا دونوں کو کہ مجھے اٹھا دو. دونوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارا دیا، اٹھائے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ حضرت عباس کی کندھے پہ رکھا، آپ کے چچا، دوسرے حضرت علی کے کندھے پہ رکھا، آپ کے چچا زاد بھائی. فرماتے ہیں مجھے لے جاؤ. بالکل روز اطہر کی پہلے سب سترے رکھے ہوئے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو صدیق اکبر کے امامت میں جماعت شروع ہو چکی تھی. صدیق اکبر نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ محسوس کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں گھر کی طرف سے معاج شریف. آج کل ایک بار پھر محراب وہی پر آ گیا جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نمازیں پڑھا کرتے تھے 2-3 سالوں سے. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے محسوس کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں. قریب تک کہ صدیق اکبر مصلی چھوڑ دیتے، پیچھے ہٹ جاتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے فرمایا ابو بکر کھڑے رہو، مصلی سے ہٹانے نہیں، مصلی پر جمانے آیا ہوں. تمہیں مصلی سے ہٹانے نہیں آیا ہوں، تمہیں مصلی پر جمانے کے لیے آیا ہوں. آئے صدیق اکبر محراب میں تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ میں بیٹھ گئے. تھوڑے سے 1-2 قدم پیچھے، صف پیچھے تھی، یا شاید 2 قدم آگے بیٹھ گئے. سیدنا صدیق اکبر نے اس وقت اپنے اقتداء کی نیت تبدیل کر لی. یہ ایسا ایک مسئلہ ہے چھوٹے سے بیچ میں آگے پھر بھول جاتا ہوں، کہہ دو تو اچھا ہے. آپ نے فرض نماز کی نیت کر لی، آئے ہیں مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں. خیال ہوا آپ کے کہ اچھا ابھی تو جماعت نہیں ہوئی اور میں نے جماعت سے پہلے فرض کی نیت کر لی اور جماعت میں ہے 5-10 منٹ ہے، تو آپ نماز کو نہ توڑے، نماز کی دوران ہی نفل کی نیت کر لیں. نماز کی دوران آپ کا نیت تبدیل ہو جائے گا. نماز توڑنے کی کوشش نہ کریں. آپ نے فرض کی نیت کی ہے، محسوس ہوا کہ فرض ابھی تو جماعت نہیں ہوئی ہے، اسی وقت آپ نماز پڑھتے پڑھتے نیت تبدیل کر سکتے ہیں. اس وقت آپ نیت کر لیجئے نفل کی، تو یہ نماز آپ کی نفلی نماز ہو جائے گی. بعد میں آپ جماعت میں شریک ہو سکتے ہیں جماعت کی نیت کے ساتھ. لیکن اگر آپ نے نفل کی نیت باندھی ہے اور آپ نے خیال کیا کہ جماعت ہو چکی ہے، اس کو میں فرض سے تبدیل کر لوں نماز کے دوران، اب یہ نیت کارآمد نہیں ہوگا. نفل پڑھ کر اثر نو پھر فرض کی نیت باندھ. آپ کہیں گے وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ فرض طاقتور ہے، طاقت والا، نفل کمزور ہے. طاقتور کو آپ کمزور بنا سکتے ہیں لیکن کمزور کو طاقت والا ایک دم نہیں بنا سکتے. فرض میں قوت ہے، طاقت ہے، نفل اس کی نسبت کمزور ہے. تو آپ نفلی نماز کو فرض کی نیت سے دوران نماز تبدیل نہیں کر سکتے. لیکن اگر آپ فرض کی نیت باندھ لیا اور جماعت آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہوئی ہے، آپ اس کو کمزور بنا سکتے ہیں، فرض کو نفل سے تبدیل کر سکتے ہیں. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ فرض، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرض پڑھ رہے تھے، آپ نے نیت تبدیل کر کے اقتداء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باندھ دی. سیدنا صدیق اکبر یہ آخری نماز سیدنا امت نے چونکہ اقتداء ابو بکر صدیق کی باندھ لی تھی، اب اس اقتداء کو تبدیل نہیں کر سکتے تھے. چونکہ صدیق اکبر امام تھے، وہ اپنے نیت کو تبدیل کر سکتے تھے، تو اس لیے یہ آخری نماز جو عشاء کی پڑھی گئی،
حضرت سیدنا صدیق اکبر نے نیت تبدیل کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اقتداء کی نیت باندھی، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کوئی ماں کا لال ایسا نہیں ہے جو آگے ہو کر نماز پڑھا سکے۔